اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ حاضرین مجلس، حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں رب ذوالجلال کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں مظلوموں سے محبت اور ظالم سے نفرت، حق کا حامی اور باطل سے برسر پیکار رہنے والوں میں سے کیا، اور ساتھ ہی ہمارے زندگی کے ماہ و سال میں اتنی فرصت دی کہ ہم اس عظیم محفل کا حصہ بن سکے۔ اس سال کی مجلس کو یہ تخصیص حاصل ہے کہ اس سال کی مجلس میں ہمارے روحانی پیشوا برادر بزرگ جناب سید محمد شاہ نورانی صاحب بھی تشریف لائے اور اس محفل کی مزید روحانیت کو اضافہ فرمایا۔ میں جناب پیر محترم کا مشکور و ممنون ہوں، چونکہ پیروکاران نوربخشیہ کی ایک کثیر تعداد کی خواہش تھی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار اپنی روحانی فیض سے طبیعت کی ناسازی کے باوجود انجمن فلاح و بہبودی نوربخشیہ کی گزارش کو آپ نے قبول فرمایا، اور ہم سب آپ کی موجودگی سے، آپ کے فیض سے ہم سب فیضیاب ہوئے۔ میں ساتھ ہی جناب علامہ یونس صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ علامہ یونس صاحب نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی علمی استعداد سے مشن حسینی کو مزید اجاگر فرمایا اور لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ حسینی کو بڑھانے میں بہت بھرپور کردار ادا کیا۔ اس عظیم مجلس کی انعقاد میں مرد و زن، چھوٹے بڑے، محرم کمیٹی، NYM، NSO، انجمن خواتین اور تمام لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پولیس انتظامیہ کا، رینجر سینٹرز محمود آباد کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض کو انجام دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ رابطے میں رہے مجھ سے، اور آج ہماری مجلس اختتام پذیر ہونے والی۔ انجمن فلاح و بہبودی نوربخشی بلتستانیان کو پاکستان کے اندر سے تمام انجمن کے مقابلے میں نوربخشی دنیا میں ایک عظیم امتیاز حاصل ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ انجمن فلاح و بہبودی نوربخشی کے زیر اہتمام پچھلے 28 سال سے یہ عظیم مدرسہ چل رہا ہے جو ہماری دینی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس عظیم کامیابی کا صحرا پیر محترم کو جاتا ہے، اس عظیم کامیابی کا صحرا جناب شیخ سکندر حسین کو جاتا ہے، جناب شیخ محسن اشراقی صاحب کو جاتا ہے، اور نوربخشیہ کے ان تمام مغیور عوام کو جاتا ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں انجمن کا ساتھ دیا، اس دین کی آبیاری کے لیے کام کیا۔ میں امید رکھوں گا کہ آئندہ بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ اس انجمن کی آبیاری کے لیے
کام کرے. وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے اقوام موجود ہیں، جتنے قوم آباد ہیں، ان کی ترقی کا، ان کی سکسس کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن. مسلمانوں کے حوالے سے یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہونے والی دین آج اتنی زیادہ علمی انحطاط کا شکار ہے. کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً ہمارے ساتھ؟ میری جو گفتگو ہے، میرا جو میسج ہے، وہ صرف اس 1.5 سینٹنس کے اندر ہے. آپ اس کو یاد رکھ کے جائیے گا. اس کے بعد میرا تمام بیانیہ جو میں آپ سے بیان کروں گا یہ اس کو واضح کرنے کے لیے. باہم مہازارہ منقسم قوم کی پوری توانائی باہمی تصادم میں کھپ جاتی. ہم ایک باہم مہازارہ قوم ہے، منقسم قوم ہے. یہ خصوصاً نوربخشی دنیا کے حوالے سے، عموماً پاکستان کے حوالے سے، اس سے بھی عموماً اسلامی دنیا کے حوالے سے. ہم کیا ہے؟ ہم باہم مہازارہ ہیں، ہم منقسم ہیں، تقسیم شدہ ہے. اس کی پوری توانائی باہمی تصادم میں کھپ جاتی ہے. منصوبہ بندی، کام اور بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے نہ قوم کے ساتھ وقت ہے نہ فرصت ہے. ایسے میں ایک عظیم مستقبل کی تمنا، ایک عظیم مستقبل کی تمنا اور پیشگوئی فقط ایک خوش فہمی. لہذا اگر آپ نے تقسیم رہیں گے، آپ باہم مہازارہ رہیں گے، تو آپ دنیا میں کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں جی پائیں گے. میں انجمن فلاح و بہبود نوربخشیہ کی کچھ کارکردگیاں میرے پاس نوٹ ہے، وہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو دنیا کا کچھ ڈیٹا پیش کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جن لوگوں نے ترقی حاصل کی ہے انہوں نے کیسے ترقی حاصل کی ہے. دنیا کی اس آبادی کے اندر اس وقت پوری دنیا میں 28,000 یونیورسٹیز. ان 28,000 یونیورسٹیز کے اندر اس کی تعداد میں سے 3200 صرف امریکہ کے اندر موجود ہے. دنیا کے ٹاپ 20 یونیورسٹیز میں 19 یونیورسٹیاں صرف امریکہ میں. آج ہم نماز پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد جتنی آپ لعنتیں بھیجیں گے نا، آپ اس کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ علم کے اندر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا. اس ٹاپ 10 میں دنیا کے چائنا تک آتا ہے. یہ ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہے. آپ کے اسلامی کنٹریز کا، آپ کے مسلمانوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا نام تمام لوگوں نے سنا ہوا ہے. یہ یونیورسٹی آج سے 925 سال قبل وجود میں آئی. مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا. آج سے 925 سال کا مطلب 1095 میں آکسفورڈ یونیورسٹی بنی. اس وقت اسلامی دنیا کے بادشاہ اپنی بیوی کی یادگار میں مقبرہ تعمیر کر رہے تھے. ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ کی ملک کو فتح کرنے میں لگے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ علمی ادارے بنا رہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت 23,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں 23,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی سالانہ کی پبلیکیشن 6,000 بکس پبلش کرتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. ہم کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو لائبریریز کا شیلف لگا ہوا ہے، لائبریریز کی جو شیلف لگی ہوئی ہے جس میں کتابیں ایسے ایسے کھڑی ہوتی ہیں، اس کی شیلف کی تعداد، اس کی لینتھ 190 کلومیٹر کا ہے. آج ہم سب مل کے اس کتابوں کو ایک ایک کر کے یہاں سے کھڑے کریں گے، ان کتابوں کا جو رو ہے وہ حیدرآباد سے آگے چلا جائے. یہ ان کی علمی اسٹرینتھ ہے.
یانگا اس دنیا کے اندر بیٹھ کے ہمارے لوگ بیکار میں پھاروا کرتے ہیں. جب تک آپ علم لے کے دنیا کے ساتھ نہیں آئیں گے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کمال حسن یہ ہے کہ جو آکسفورڈ کے اندر اس لائبریری کی جو لینتھ ہے 1,90,000 کلومیٹر ہے, اس کے اندر ہر سال کے بنیاد پر 5 کلومیٹر کا اضافہ ہوتا ہے. ہم نے ایک ادارہ بنایا, ہم نے ایک کتاب بنایا. ہم وہ قوم ہے جو کتاب لکھنے والوں کو خون تھکواتا ہے. کتاب لکھنے والوں کو ڈیکیڈ کے ڈیکیڈ آپ لے کے کوڑ میں لے جا کے آپ ان کو رگڑا لگاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے. تو اس معاشرے کے لیے یہ میسج ہے, وہ ہمیشہ غلام رہیں گے, وہ ہمیشہ غلام رہے گا. قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہے. کمال ستم یہ ہے کہ آج دنیا نے اتنی ترقی کی اور اس ترقی کے مقابلے میں اتنی سائنٹیفک ایجادات ہوئی. ہمارا مسلمان عالم, ہمارا مسلمان ملا جب بھی کوئی ایجاد آتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے یہ تو 1500 سال پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اندر 1500 سال سب کچھ لکھا ہوا تھا. جب تک وہ ایجاد نکال کے نہیں آیا تب تک وہ جو صاحب بول رہے تھے, میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کون سی لسی پی کے سو رہے تھے؟ جب یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا تو آپ کوئی لسی پی کے بنگ پی کے سو رہے تھے؟ کہ ایک ایسا آدمی جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ کتاب کا پتہ, آج آپ اس مادی دنیا کی بات کرتے ہیں, وہ آج اس سے ایک اسٹیپ اوپر سائنس کی دنیا میٹا فزکس کے اندر گئے ہیں. وہ روحانیت پہ بات کرتا ہے آج. لیکن آپ کو اگر دنیا کے اندر, پاکستان کو دنیا کے اندر ایک مقام پیدا کرنا ہے تو اس کو اپنا ایکسپینڈیچر ایجوکیشن پہ کرنا پڑے گا. جاپان کے اندر 800 یونیورسٹیز ہیں. ان 800 یونیورسٹیز کے اندر کتابوں کی تعداد 2,90,10,00,000 ہے. افسوس ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ایک کتاب موجود نہیں ہے, ایک کتاب موجود نہیں ہے. ہماری نئی جنریشن کیا کرتی ہے؟ صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے کتابوں کو رٹتا ہے, اس کے بعد وہ جا کے ایگزام دیتا ہے. اس کے بعد اس کی یہ دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ CSP آفیسر لگے, 17 گریڈ وہ لے لے, اس کے لیے پوری دنیا یہی. لیکن اگر آپ آج مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں تو مغربی دنیا کی جو سکسس ہے, اس کا جو کنٹرول ہے, وہ صرف اور صرف ایجوکیشن کی وجہ سے. لہذا ہم نے ایک ادارہ بنایا نہ, ہم اس کے لیے ہم خیرات سے اس کو چلانا چاہتے ہیں, خیرات سے چلانا چاہتے ہیں. یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا, اس کا سالانہ بجٹ 1.4 بلین پاؤنڈ ہے. پیسوں میں کنورٹ کیجئے 2.5 کھرب روپے بنے گا. یہ عجیب سی بات لگے گی کہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے, ہم اس ہستی کو مانتے ہیں جس ہستی کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا. یہ ذکر بنتا ہے, یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ آج ہم اپنی محفل میں بیٹھ کے, میں مصر کا مثال, میں سعودیہ کا مثال, میں ترکی کا مثال نہیں دے سکتا. کیا کیا خلفائے ترکی نے؟ پرنٹنگ پریس کے اوپر فتویٰ لگایا. علماء سعودی عرب نے ٹیلی فون کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. علماء ہند نے اسپیکر کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ ہے ہماری تاریخ. ہماری تاریخ یہ ہے, کیونکہ میرے پاس آج مثال نہیں, میں کہاں سے مثال بیان کروں. میرے پاس مثال وہی ہے, لیکن لوگوں کو لگے گا آپ امریکہ سے مثال لے کے آ جاتے ہیں, آپ UK سے مثال لے کے آ جاتے ہیں. وہ 1600-1400 پہلے تک وہ جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے تھے, ان کو سوک سینس نہیں تھا. آج وہ مجھ سے اور آپ سے دنیا میں بہت آگے چلے گئے ہیں. آج اس وقت اس حالت تک آئے ہیں. ان کی ترقی یہ ہے کہ علم کی ترقی کے اندر وہ اس تھیوری پہ آتا ہے, آگمنٹڈ ریئلٹی ہے. آگمنٹڈ ریئلٹی وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں میرے مرنے کے بعد آپ مجھ سے بات چیت کر سکیں.
آپ کو دل کرے گا آپ مجھ سے بات کریں گے, آپ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہے گا آپ مجھ سے بات کر سکیں گے میرے مرنے کے بعد. وہ ایسی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں کہ میرے پورے برین کو, میرے دماغ کو وہ سسٹم پہ کنورٹ کرے گا. اس کے بعد جو کچھ میں آپ سے گفتگو کرتا تھا اسی انداز میں آپ سے گفتگو کروں. لیکن ہم یہ شعور اجاگر کریں. ہمارا ملک, ہمارا پاکستان, المیہ ہمارا یہ ہے کہ اس ایک یونیورسٹی کی بجٹ 2.5 کھرب ہے. اس سال کا پاکستان کا بجٹ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کا کتنا ہے؟ 97 ارب روپے ہے. اس میں سے بھی وہ 70% کرپشن کر کے کھا جاتا ہے. اگر آپ یہ لے کے 2% ہم اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں, وہ ممالک 22 سے 30% اپنی جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرتا ہے. ہم خیرات دیتے ہیں, پھر تعلیم دینے والے اساتذہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بندہ وہاں کھڑا ہو کے یہ ہمارے ٹکوں پہ پلتا ہے اور یہ آگے سے بات کرتا ہے. ہم بدبخت ہیں اگر ہم ان پڑھانے والوں کی قدر نہیں کریں گے. آپ کو جو استاد ہیں اس کی آپ کو ریسپیکٹ کرنی پڑے گی. میں نے کم مجمع تھا, میں اس واقعے کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابن انشا جاپان چلا جاتا ہے, وہ اپنے ایک دوست سے یونیورسٹی کے اندر ملاقات کرتے ہیں. وہ لوگ جب باہر کھڑے تھے اس وقت اس یونیورسٹی کے سارے طالب علم پیچھے سے اچھل کے جا رہے تھے. ابن انشا نے اپنے جاپنی دوست سے کہا کہ یہ تمہارے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں, یہ پیچھے سے اچھل کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس جاپنیز پروفیسر کا جملہ سنیے. وہ ابن انشا سے کہتا ہے, ابن انشا میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا سایہ پیچھے ہے. ہمارے طالب علم یہ اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے کہ استاد کے سائے کے اوپر سے بھی قدم رکھ کے چلا جائے. یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 4 بٹن کھول کے استاد کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کرتا ہے, بات کرتا ہے. وہ قوم کیا کدو ترقی کرے گا جس کو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں ہوگا؟ ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی کے طلباء کا یہ حال ہے, وہ اپنے استاد کو یہاں گریبان سے پکڑتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے رگڑتا ہے. وہ قوم ترقی کرے گا؟ آج آپ نے پاکستان کو بنا لیا, لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا, آپ کا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہاں کا پڑھا ہوا؟ کیمبرج آکسفورڈ UK کا پڑھا ہوا. حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہاں کا پڑھا ہوا؟ UK کا پڑھا ہوا. آپ کے 6 وزرائے اعظم لیاقت علی خان سے لے کر موجودہ وزیر اعظم عمران خان تک, بے نظیر تک, سب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے. پھر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ پھر یہ اسلام یہی ہے کہ آپ آئیں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں, 3 آپ تسبیحات گن لیں, چلے جائیں. اسلام میں معاشرت نہیں ہے. قرآن کے اندر ان علماء کرام کے بیٹھے ہوئے میرا بولنے کا حق نہیں بنتا. 500 آیات ہیں صرف احکامات کے, نماز روزہ زکوٰۃ کے. 6666 آیات ہیں. قرآن اکنومی پہ بات کرتا ہے, قرآن ایسٹرونومی پہ بات کرتا ہے, قرآن بایولوجی پہ بات کرتا ہے, کاسمولوجی پہ بات کرتا ہے, قرآن فزکس پہ بات کرتا ہے, میتھ پہ بات کرتا ہے. اس قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہوا. اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, ابا مر گیا, آپ نے مدرسے کے 10 طالب علم کو بلاؤ, ان کو 200 روپے دے دو, قرآن پڑھو, ختم, پیک کر کے رکھو. قرآن کے اندر وہ جو آئنسٹائن مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اس فضا کے اندر ورم ہول موجود ہیں اور اس سوراخوں میں سے گزر کے ہم کسی اور کہکشاں میں جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, قسم ہے اس آسمان کی جس کے اندر راستے ہیں. یہ قرآن فرماتا ہے, لیکن ہمارے صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا.